باوفا گھوڑے نے بھی وفا کی داستان رقم کی. ہم نے کہا کہ جس کے سمجھ جو ہے جانور جتنی بھی نہ ہو تو پھر وہ انسان کہلانے کے لائق بھی کہاں رہا. گھوڑا جانتا ہے کہ میرے اوپر سوار ہونے والے کون ہیں. گھوڑا جانتا ہے کہ اب شہادت امام پاک ہو گئی ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہے. جس انسان میں ظاہری اعتبار سے عقل و شعور کے باوجود بھی اتنی سمجھ نہ ہو، ہم نے کہا وہ عقل و شعور کس بات کا، وہ دماغ کس بات کا، اور وہ عقل کس کام کی کہ جو جانور سے بھی گئی گزری ہو جائے. باوفا گھوڑے نے امام علی مقام کے مبارک خون سے اپنی پیشانی کو رنگ لیا. شمر نے کہا اس گھوڑے کو پکڑو، دیکھو کہاں جاتا ہے، آگے نہیں بڑھنے دینا. لیکن جتنے بھی اس کو پکڑنے کے لیے آئے اس گھوڑے نے سب کو واصل بجہنم کیا. کہتے ہیں کہ 17 افراد، مورخین نے لکھا 17 افراد اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں اور سارے کے سارے واصل بجہنم ہوئے ہیں. شیر خدا کے لاڈلے شہزادے کا گھوڑا بھی اتنا باوفا نکلا کہ اس نے بھی جو ہے کربلا میں اپنا کردار ادا کیا ہے. امام پاک نے تو کئی لوگوں کو واصل بجہنم کیا، لیکن گھوڑے نے بھی اس معاملے میں پیچھے نہ رہا، بلکہ 17 افراد اس نے بھی واصل بجہنم کیے. شمر نے کہا چھوڑ دو اس کو، دیکھو کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. سیدھا خیمے کے پاس گیا. وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے. جانور یہ جانتا ہے کہ میں کس خیمے سے بلونگ کرتا ہوں. کلمہ پڑھ کے مسلمان کہے گے امام پاک کی غلطی تھی، معاذ اللہ. یہ بکواس کریں گے یہ لوگ. تو امام پاک کی معاذ اللہ غلطی تھی تم یہ کہتے ہو تو تم کون سے صحیح ہو. امام پاک کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے. جن کی پرورش محبوب کریم نے کی ہو، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہوں، ان کے بارے میں کوئی بدبخت ہی یہ زبان دراز کر سکتا ہے. کوئی عاشق رسول محبت کرنے والا یہ جملے نہیں کہہ سکتا. سیدھا خیمے کے پاس گیا اور اپنی آواز میں شور کرنے لگا. یہ انڈیکیشن تھا امام علی مقام کی شہادت کا. یہ عنوان تھا خیمہ والوں کے لیے کہ امام پاک شہید ہو گئے. بی بی زینب امام پاک کی ہمشیرہ. تاریخ دانوں نے اس خاتون کی جرت مندی کو لکھا ہے کہ وہ جواں مرد خاتون تھی. جرت مندی جو انہوں نے دکھائی واقع کربلا کے بعد. اس کے مختلف شیڈز ہے مورخین نے کتابوں میں لکھے ہیں. کہتے ہیں کہ بی بی زینب باہر نکلی، واہ حسین آ حسین، رونے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ کہنے لگی کہ شیربانو، یہ امام پاک کی زوجہ محترمہ شیربانو کہنے لگی شیربانو سکینہ کو سنبھالنا، میں ذرا بھائی کی خبر لے کر آتی ہوں. وہ خاتون فاطمہ الزہرا کی لاڈلی شہزادی جن کے سر کے دوپٹے کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، جو کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی، آج میدان کربلا میں امام پاک کے لاشے کو ڈھونڈ رہی ہیں. گرتی پڑتی گئیں فوج کے قریب، آیا نظر نہ فاطمہ کا محجبی. گھیرے ہوئے تھی چار طرف سے سپاہ دین، چلائی راہ دو مجھے اے دشمنان دین. یہ ابن فاطمہ ہے اور میں ان کی جائی ہوں، دیدار آخری کی تمنا میں آئی ہوں. اے بے دینوں، اے گستاخوں، ہٹو، مجھے میرے بھائی کو دیکھ لینے دو، آخری دیدار کر لینے دو. انہوں نے کہا تو کیسے دیکھے گی، اب ان کے جسم میں سر تو رہا نہیں ہے. قاتل تو اس طرف سر پاک لے چلا، ترپا زمین پہ یہاں بدنے شہ کربلا. تبلے پہ سر بجانے لگے دشمن خدا، غل پڑ گیا شہید ہوا ابن کربلا. کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. بی بی زینب نے کہا نادان بہن کو آیا نظر نہ
لاشائے امام، بغلوں ہاتھ ڈال کے رونے لگی تشنا کام۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کے لاشے پر پڑی ہوئی ہیں، رو رہی ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں۔ بے کسی اور بے بسی کی داستان کربلا میں جو رقم ہوئی ہے وہ فریاد کر رہی ہیں۔ زبان پر شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، رب کی ناشکری نہیں ہے، بلکہ اس میدان میں جو کچھ ہوا اس کا تذکرہ ہے۔ امام عالی مقام کے جسم پر 121 سوراخ تیروں کے، 40 زخم تلوار کے اور 33 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ ہم دین کے لیے کتنا زخم کھاتے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں، کتنے زخم کھاتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی سخت بات کہہ دے تو ہم دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہماری بات مانی نہیں جاتی، ہماری دعوت پر لبیک نہیں کہا جاتا، ہمیں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھو فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا۔ ہم نے کہا کہ امام پاک کا نام لیتے ہیں، ان کے نام کی شربتیں بھی پیتے ہیں، نیازیں بھی کھاتے ہیں۔ کیا ہماری عقیدت اور محبت فقط نیاز کھانے اور شربت پینے کی حد تک ہے؟ کیا یہ سبق ہمیں نہیں ملتا کہ امام علی مقام نے 121 سوراخ تیروں کے اپنے جسم پر، 40 زخم تلوار کے اور 33 گھاؤ نیزے کے کھائے؟ ہمیں کوئی زبانی کلامی بول بھی دیتا ہے تو نظر انداز کریں۔ دین کا کام کرنے کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، خلافت کا دور بھی اب ختم ہو چکا، اب حضور کے دور کے علماء ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ ہر عالم اپنے اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ دین کی خدمت کرے، پازیٹیو طریقے سے دین اسلام کے پیغام کو پہنچائے اور حضور کی سیرت، حضور کی سنت، کربلا والوں کی سچی عقیدت لوگوں کے دلوں میں پہنچائے، جب جا کر ہمارا یہ مشن آگے بڑھے گا۔ ادھر بی بی سیدہ زینب حضرت امام علی مقام کے لاشے پر عقیدت کا اظہار کر رہی تھی، ادھر بی بی سکینہ خود کو شہر بانوں سے چھڑا کر میدان کی طرف گرتی پڑتی غش کھاتی آئیں، کہتی ہے پھوپھی کہاں ہو؟ مجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ میرے بابا کا کٹا ہوا جسم کہاں ہے؟ ادھر سے بی بی زینب نے صدا لگائی، اے سکینہ تیری مظلوم پھپھی یہاں تیرے والد گرامی کی لاش پر موجود ہے، جن کا سر بھی اتار کے یہ یزیدی گروہ لے جا چکے ہیں، جن کے جسم کا حال یہ ہے کہ 121 سوراخ ہو چکے ہیں، 40 زخم تلوار کے ہیں اور 33 گھاؤ نیزے کے ہیں، ان کا جسم بھی پہچاننے میں نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے اس طور پر اس داستان کو رقم کیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر یزیدی گروہ کھڑا ہوگا تو حسینی گروہ یہ کردار ادا کرے گا۔ مظلوم سکینہ گویا کہ ڈھونڈتی پڑتی بی بی زینب کے پاس، اپنے والد گرامی کی لاش کے پاس چلی گئیں، عقیدت کا اظہار کیا، لیکن پھر بی بی زینب نے واقعات کو سمجھا اور اس موقع کی نزاکت کو سمجھا، بڑی تھی، سمجھدار تھی۔ ہم نے کہا نا مورخین نے ان کی شان میں بڑی باتیں لکھی ہیں، بڑی عمدہ شان بیان کی ہے۔ بی بی سکینہ کو اپنی آغوش میں لے کر، اپنے سینے سے لگا کر جو ہے میدان نے کربلا سے خیمے کی طرف آپ رخصت ہوئیں۔ محرم الحرام کی 61 تاریخ تھی، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا۔ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر امام علی مقام امام حسین نے گزاری ہے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ابن زیاد بدنہاد نے سر مبارک کو کوفہ کے گلی بازاروں میں گھمایا پھرایا، اس طرح اپنی بے حمیتی اور بے حیائی کا مزید اظہار کیا۔ پھر سید الشہداء اور تمام جانثاران شہداء رضی اللہ تعالی عنہم کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا۔ یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجا، وہاں امام علی مقام امام کا سر مبارک اور آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت اور حضرت امام حسین کے
پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ آسمان نے خون برسایا، خون کی اس قدر بارش ہوئی کہ ان کی سرخی کپڑوں کے پرزے پرزے ہونے تک گئی نہیں۔ یعنی جس دن امام پاک کی شہادت ہوئی ہے اتنا خون برسا ہے کہ جس کپڑے پر لگا کپڑا تار تار ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ خون کی سرخی زائل نہ ہوئی۔ امام حسین کی شہادت پر آسمان سرخ ہوا اور خون اور سورج کو گہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی، اور شام کی سرزمین پر کوئی پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون رستا نظر آتا۔ سلمہ سے روایت ہے، ام سلمہ کے پاس گئی ہیں تو وہ رو رہی تھی، پوچھا کس چیز نے آپ کو رلایا؟ فرمایا میں نے خواب میں مصطفیٰ کریم کی زیارت کی، ان کے سر اور داڑھی پر مٹی لگی ہوئی تھی، میں نے پوچھا اے مصطفیٰ کریم کیا بات ہے، کس چیز کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ فرمایا ابھی میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ قوم صالح کا واقعہ سنا ہے آپ لوگ؟ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، دیگر کئی مقامات پر قوم نے معجزہ طلب کیا صالح علیہ السلام سے۔ کیا معجزہ طلب کیا؟ فرمایا کہ اس پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے، یہ پہاڑ پھٹیں اور اس میں سے ایک اونٹنی، زندہ اونٹنی برآمد ہو، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، ہمارے سامنے جو ہے وہ بچہ پیدا کرے، پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ قوم نے معجزہ طلب کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا معجزہ پورا کر دیا، ہو گیا یہ سب کچھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا کرا؟ یہ اللہ کی، بس یہ یاد رکھیے گا، لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی، فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین سے کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برائی سے چھونا بھی نہیں، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اور اگر تم نے اس کو برائی کے ساتھ چھوا تو تمہیں قریب ہی عذاب آ جائے گا۔ قوم نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ اونٹنی جس کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، جس کھیت کی طرف جاتی سارا کھیت کھا جاتی، جس پانی کی طرف جاتی سارا پانی پی جاتی۔ قوم پریشان ہوئی کہ سارا کھیت یہ کھا جائے گی، پانی یہ پی جائے گی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم نے کہا اس طرح کی احمقانہ باتیں پوچھنی نہیں تھی نا، پہلے عقل کو پتھر جو ہے ہاتھ مارنا تھا، معجزہ طلب کیا تھا، اللہ نے اپنی اونٹنی جس کو کہا ہے، پھر اس کی شان تو اللہ کی اونٹنی کے مطابق ہوگی، اس کی شان بھی اللہ کی اونٹنی کے مطابق ہوگی۔ فرمایا برائی سے چھونا نہیں، فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فرمایا 3 دن تک اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، اور یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ 3 دن ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب ہوا، پوری کی پوری قوم جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ کیوں بیان کیا میں نے یہ؟ کیوں بیان کیا؟ پتہ ہے جس اونٹنی کو اللہ نے فرمایا ناقۃ اللہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا ولا تمسوها بسوء، اس کو برائی سے چھونا نہیں، اس کو برائی سے چھونا نہیں۔ قوم نے اللہ کی اس اونٹنی کی ناقدری کی، اس کے ساتھ برائی کی، عذاب آ گیا۔ یہ کون ہے؟ نواسہ رسول، لخت جگر مصطفیٰ، خاتون جنت کے شہزادے، مولا کائنات کے شہزادے۔ اللہ کی اونٹنی کے ساتھ اگر بے وفائی کریں تو اللہ کا عذاب آئے، تو پھر اللہ کے نبی کے نواسے کے ساتھ بے وفائی کرے، ان کو کربلا میں بلائے اور ان کے ساتھ یہ بے حرمتی کرے۔ بی بی زینب کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے، جب یہ کاروان جو تھا کربلا کا، جس کو کوفہ کی سرزمین میں پھرایا جا رہا تھا، اور کوفہ والے اپنی بے غیرتی کا مزید اظہار کر رہے تھے، امام علی مقام اور دیگر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ جو ہے ان کو نیزوں پہ چڑھا کر جو ہے وہ سفر کیا جا رہا تھا، اور مستورات اہل بیت کو جو ہے وہ اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا،
اور گزر رہے تھے یہ لوگ مختلف علاقوں سے اپنی بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے، طبلے بجاتے ہوئے۔ اس وقت بی بی زینب نے ایک جملہ، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا تم رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، تم قیامت تک روتے رہو گے، پیٹتے رہو گے۔ دیکھیں آج تک یہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے۔ امام علی مقام نے نیزے پر قرآن پڑھا ہے، کیونکہ آپ کی والدہ قرآن پڑھنے والی ہی تھی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سلاتے وقت میں قرآن پڑھا ہے۔ امام علی مقام نے جب آپ کا سر انور جو ہے آپ کے مبارک جسم سے جدا کر دیا گیا، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام حسین کا مبارک سر نیزے پر چڑھایا، کوفے کی گلیوں میں گشت کرنے لگے، تو میں اپنے مکان کے بالا خانے یعنی چھت پر تھا، جب سر میرے پاس سے گزرا تو میں نے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت سنی۔ کیا پڑھا؟ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہی تھے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے فرمایا، جب یزیدیوں نے امام علی مقام کے سر انور کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد کے محل میں داخل کیا تو آپ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے۔ زبان اقدس پر یہ آیت تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ درمیان میں راستے میں منقول ہے کہ ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، وہ راہب نے جب دیکھا کہ سر انور کو جو ہے لے جایا جا رہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے، اس نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے مجھے یہ سر دے دو اور مجھ سے قیمت لے لو۔ طے ہوا، کتنی قیمت ان یزیدیوں نے لی؟ 80,000 درہم لیے سر انور کو ایک رات اس راہب کے حوالے کرنے کے۔ اس راہب نے حضرت امام علی مقام کا مبارک سر لیا اور اس سے اونچی جگہ پر رکھا، کپڑا بچھایا، چہرے سے گرد و غبار صاف کیا، مبارک زلفوں کو معطر کیا اور ساری رات عقیدت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدت کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب درہم و دینار کو کھولا ہے یہاں سے جانے کے بعد، وہ سارے کے سارے درہم و دینار ٹھیکریاں بن گئے، اور اس پر یہی لکھا تھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، خدا کو ظالموں کے کردار سے غافل نہ جانو۔ دوسری جانب اس ٹھیکری پر یہ لکھا تھا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ کس کروٹ بیٹھے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، آخری سوال کا جواب دے دوں میں، یزید کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کیونکہ کئی باتیں معاشرے میں گردش کرتی ہیں اور بعض لوگوں کو وسوسہ دیتے ہیں۔ یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صدر شریعہ اور نے یہ بات بہار شریعت میں یہ بات لکھی ہے، نقل کی ہے۔ کہتے ہیں یزید پلید، فاسق، فاجر، مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس نے اور ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین سے اس کی کیا نسبت؟ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کے معاملے میں کیا دخل، وہ ہمارے وہ بھی شہزادے اور وہ بھی شہزادے، یعنی یزید کے حوالے سے بھی اور معاذ اللہ یزید کے حوالے سے بھی اور امام پاک کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے شہزادے اور وہ بھی ہمارے شہزادے۔ کہتے ہیں ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناصبی، مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک سکوت کا ہے، یعنی خاموشی کا ہے، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان کہیں۔ یہ امام اعظم کا موقف ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان نے احکام شریعت نامی کتاب میں فرمایا کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 اقوال ہیں۔ امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہرگز بخشش نہ ہوگی۔
इमाम गजाली वगैरह मुसलमान कहते हैं तो इस पर कितना ही अजाब हो बिलाखिर बख्शिश ज़रूर है। और हमारे इमाम आज़म सुकूत फरमाते हैं कि हम ना मुसलमान कहें ना काफिर, लिहाजा यहाँ भी सुकूत करेंगे। वल्लाहु ताला आलम। तो ये जो है मौक़िफ़ हमारे उलमा अहले सुन्नत ने यजीद के बारे में लिखा है। फासिक था, फाजिर था, मुर्तकिब कबीरा था, लेकिन इसके ईमान के हवाले से जो है इमाम आज़म ने तवक्कुफ़ किया है, एहतियात फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि जो इसका मामला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इमाम पाक इमाम हुसैन के गिरोह में शामिल फरमाए और यजीदी गिरोह से हमें वो नफ़रत जो उसके किरदार से ज़ाहिर हुई वो करने की तौफीक अता फरमाए। इंदल्लाह वो कौन है, क्या है, उलमा जाने, और इनके जो भी इबारतें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गोया के इल्म में है। तो उलमा ने क्या फरमाया, हम उलमा के पीछे चलने वाले लोग हैं, लिहाजा हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो हमारे उलमा ने बयान किया। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।